مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ رواہ الامام البخاری و مسلم فی صحیحہما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں لوگوں، سات ایسے گناہوں سے بچ جاؤ جو گناہ مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بربادی اور تباہی کا باعث بن جاتے ہیں، جس سے انسانوں کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور انسانوں کی آخرت اور عاقبت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ان 7 گناہوں سے اپنے آپ کو خصوصی طور پر بچاؤ۔ صحابہ کہنے لگے وما ہننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کی دنیا کی زندگی بھی برباد کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کے نام لیے۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، ایک گناہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں پروردگار کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس گناہ سے انسان کی دنیا بھی برباد اور عقبہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ والسحر، اور دوسرا گناہ ہے جادو، جادو کا عمل، جادو کرنا اور جادو کروانا، جادو کرنے والے، جادو کروانے والے، جادو سیکھنے والے، جادو سکھانے والے، یہ ایسے گناہگار ہیں، ایسے مجرم ہیں، ناطق وحی محمد الرسول اللہ نے فرمایا ان کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہے، عاقبت بھی برباد ہے۔ دنیا کو بھی انہوں نے خراب کر لیا، آخرت کو بھی برباد کر لیا۔ تیسرا گناہ فرمایا وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قصدن جان بوجھ کر عمدن ارادتن قتل کرنا، بغیر وجہ کے، کوئی وجہ نہیں، دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، زمین کی خاطر، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، کسی دنیا کے مقصد کی خاطر کسی جان کو کیا کر دینا؟ قتل کرنا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو قاتل کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، چوتھا گناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، سود لینا، سود دینا، یہ دنیا اور عاقبت دونوں انسانوں کے دونوں جہانوں کی زندگیوں کا ستیہ ناش کر دینے والا گناہ ہے۔ دنیا میں بھی ستیہ ناش اور قسم اللہ کی آخرت میں بھی ستیہ ناش۔ اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے، بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کے جو سرپرست ہوتے ہیں، جن کے باپ ان کی چھوٹی عمر میں بچپن میں دنیا سے چلے جائیں، ان کے خاندان کے لوگ ان بچوں کے سرپرست بنے، باپ مال چھوڑ جائے، وہ مرنے والا اپنے چھوٹے معصوم بچے بچیوں کا، تو وہ جو سرپرست بنا ہے وہ ان یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھا پی جائے، یتیموں پر خرچ نہ کرے، ان کو نہ دے، یہ اس سرپرست کی دنیا کی زندگی کو بھی برباد اور آخرت کی زندگی کو بھی برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ اور اگلا گناہ امام الانبیاء نے فرمایا وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، میدان جنگ میں جب کفر اور اسلام کی جنگ ہو، اللہ کے دشمن اور اللہ کے بندے آمنے سامنے میدان میں کھڑے ہوں، تو وہاں سے میدان جنگ سے
پیٹھ پھیر کر میدان جنگ کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی زندگی کو بچانے کے چکر میں بزدلی سے وہاں میدان جنگ سے پھر جانا، یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو اس پھرنے والے کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دونوں جہانوں کی زندگیاں کا ستیہ ناش پھر جاتا ہے اس گناہ سے۔ اور ساتواں گناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قذف المؤمنات الغافلات المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن ایمان والی غافل عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ ایک مسلمان عورت ہے، پاک دامن ہے، وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی کے سارے کاموں سے غافل ہے، اس کو نہیں پتا دنیا کی فحاشیوں عریانیوں کے کاموں کا۔ کوئی انسان اٹھتا ہے اس پر بدکاری کی تہمت لگا دیتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو تہمت لگانے والے کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، گناہ تو سارے کے سارے خطرناک ہیں، گناہ سارے کے سارے بڑے سنگین ہیں، گناہوں سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ پروردگار دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان گناہوں کا سارے کے سارے گناہوں کا شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، بندے کو پچھتانا پڑے گا گناہگار کو۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک عربی شاعر نے کہا اللہ اکبر، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، اے محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے والے، اللہ کی زمین پر رب کا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والے، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے کٹ آف ہو جا، چھوڑ دے سارے گناہ۔ ذاک التقی، یہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، نہ تیرے اندر چھوٹا گناہ ہو، نہ تیرے اندر بڑا گناہ ہو۔ وَصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ عَرْضِ ذَاتِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، جس طرح کانٹوں سے بھری ہوئی زمین پر چلنے والا دیکھ دیکھ کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں کانٹا میرے پاؤں کو نہ لگ جائے، ایسے کر، دنیا میں ایسے چل، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے سوچ کہیں میرا رب تو ناراض نہیں ہو جائے گا، یہ میرے رب نے روکا تو نہیں ہے، منع تو نہیں کیا، حرام تو نہیں کیا، میرے نبی نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ وَسْنَا کَمَاشٍ فَوْقَ عَرْضِ ذَاتِ الشَّوْكِ، کانٹوں سے بھری پڑی زمین پر ننگے پاؤں چلنے والا جس طرح چلتا ہے ایسے چل دنیا میں۔ تجھے اللہ نے اپنی مرضی کا پابند نہیں بنایا، خواہشات کا پابند نہیں بنایا، معاشرے کے رسم و رواجوں کا پابند نہیں بنایا، تجھے اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا پابند بنایا ہے۔ یہ ہے، اور کہا وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، او اللہ کے بندے، کسی چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھنا، کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جاننا۔ ان الجبال من الحصى، جو بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی کینکریوں کو مل کر ہی بنے ہوتے ہیں، وہ کینکریاں کٹھی ہوتی ہیں تو پہاڑ بنتے ہیں، اس لیے چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھ۔ ان الجبال من الحصى، پہاڑ وہ چھوٹی چھوٹی کینکریوں کو مل کر ہی بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی کمیوں کوتاہیوں نافرمانیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ آج کے حالات کا اللہ کی قسم خصوصی تقاضا ہے ہم سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آج بے شمار قسم کی پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا سبب ہماری اپنی نافرمانیاں، گناہ ہیں۔ تو یہ
حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک رکھی ہے، یہ یاد کر لو میرے بھائیو اس حدیث کو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے خطرناک ہیں، لیکن یہ 7 گناہ ایسے ہیں جس سے بندے کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں خاص طور پر ان بڑے بڑے گناہوں سے ہر صورت اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی، اپنے گھر کی خواتین کو بھی، اپنے گھر کے بچوں کو بھی، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو بھی، اپنے دوستوں ہمسایوں کو بھی، جہاں تک ہمارا بس چلے ہمیں ان گناہوں سے انشاءاللہ اپنے معاشرے کو صاف کرنا ہے۔ میں نے یہ آپ تک بات پہنچائی ہے، آپ آگے اس بات کو جہاں تک آپ کا ہلکا اثر ہے، گھر کے تمام افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، دوست ہیں، سب تک یہ بات پہنچانی آپ پر فرض ہے، ذمہ داری ہے آپ پر۔ بڑے یہ گناہ ساتوں کے ساتوں ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہیں، ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہر بندہ سود کی لعنت کے اندر ڈٹا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اور سود کو حلال سمجھ کے لوگ سود کے حلال ہونے کے فتوے بھی دیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بچ جائیں یہ سودی لین دین سے، سودی کاروباروں سے۔ قسم اللہ کی بظاہر یہ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے سمجھنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔